اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دوران سماعت نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کی۔ گرفتاری کے سوال پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا، ہم پہلے بھی بتا چکے نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں یہی 2 رکنی بینچ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دوران سماعت نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کی اور گرفتاری کے سوال پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں یہی 2 رکنی بینچ ہے جو اپیلوں پر سماعت بھی کرے گا۔ نواز شریف کی ضمانت سے متعلق تفصیلی فیصلے میں آگاہ کیا جائے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مختصر فیصلہ آج سنایا گیا اور بتایا یہ گیا ہے کہ ضمانت سے متعلق تفصیلی فیصلے میں آگاہ کیا جائے گا، لیکن نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں اب بحال کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ اس سے قبل آپ کو یہ بتائیں کہ آج جب یہ سماعت شروع ہوئی تو نیب پروسیکیوٹر جنرل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں نواز شریف کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال کی جا سکتی ہیں۔ میں اور چیئرمین نیب اس بات پر متفق ہیں، ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے یہ ہے کہ اپیل بحالی میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپیلیں بحال ہونے پر شواہد کا جائزہ لے کر موقف دیں گے۔ جب سزا معطل ہوئی تو عدالت نے ہر کسی کے رول کو واضح کیا تھا، یہ کہا گیا امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جی ہاں، سماعت کے دوران نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا، نیب پروسیکیوٹر نے، کہ میں اور چیئرمین نیب اس بات پر متفق ہیں، ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے، اپیل بحالی میں اعتراض نہیں، یہ کہنا تھا پروسیکیوٹر جنرل نیب کا۔ سماعت کے دوران اپیلیں بحال ہونے پر شواہد کا جائزہ لے کر موقف دیں گے۔ اس موقع پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا، جب سزا معطل ہوئی تو عدالت نے ہر کسی کے رول کو واضح کیا تھا۔ مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس سے بریت کے فیصلے میں عدالت نے واضح کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا، نیب کو 12 مواقع دیے گئے مگر 3 مرتبہ وکلا کو تبدیل کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، نیب نواز شریف کا کردار بھی ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت نے کہا، نیب اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا، یہ کہنا تھا امجد پرویز کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دوران سماعت نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کی۔ گرفتاری کے سوال پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا، ہم پہلے بھی بتا چکے نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنسز نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر آج دوسری سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل اور لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر شاہ جب روسٹم پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دونوں اپیلوں کے حقائق اور قانون کا مطالعہ کیا ہے۔ پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیے گئے تھے، سپریم کورٹ نے ریفرنس کا حکم دیا بلکہ JIT بھی تشکیل دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیل سے غور کیا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں JIT قائم ہوئی تھی، احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں، ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی۔
क्रिमिनल अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद वापस नहीं ले सकते। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि अपील समाअत के लिए मंजूर होने के बाद अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक अपीलों को मेरिट पर डिसाइड करना होगा। अपील दायर हो तो उसका फैसला करना होता है। अदम पैरवी पर अपील खारिज नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ नायब प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज ये भी कहा, जब वो रोस्टम पर मौजूद थे, कि मीडिया पर यह चला कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से ये रेफरेंसेस दायर किए गए थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से पहले नैब रेफरेंस वापस ले सकता है। हाफिज एहसान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी है, क्या कहेंगे आप इस फैसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे यही कहूंगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि एक तरफ एक प्रेज आई थी कि हमारी एप्लीकेशंस को रिस्टोर किया जाए, और दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूटर जनरल आए उन्होंने कहा कि जी हमें इनकी रेस्टोरेशन पे एतराज नहीं है। तो जब प्रोसिक्यूशन को किसी चीज पे एतराज नहीं है तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस चीज को एक्सेप्ट न करे, उस प्रेज को। अब इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि अदालतों के अंदर ये चीजें होती हैं कि आपकी अगर अपील जो है वो डिसमिस होती है तो बिल्कुल अदालत जो है उसे कर देती है, और बाज दफा अगर जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपोज भी करे तो अदालत उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि जी लॉयर अवेलेबल नहीं है या क्लाइंट जो है वो मौजूद नहीं है। बट ये जो सारी चीजें हैं ये एक एक्सेप्शनल फॉर्मेट के अंदर चल रही हैं, इसीलिए लोग जो हैं वो इसके ऊपर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर ये है। लेकिन हाफिज साहब, कैसर इमाम साहब अभी थोड़ी देर पहले यारवाई से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि अमूमी तौर पर होता ऐसे ही है कि जब जो मुल्जिम है वो अदालत में पेश हो जाता है, सरेंडर कर देता है, तो इस तरह जो अपीलें होती हैं वो दोबारा बहाल हो जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, उस सूरत के अंदर है कि जब आपकी कन्विक्शन जो है वो ना हुई हो। अगर आपकी कन्विक्शन जो है वो हुई है और आप उस कन्विक्शन प्रोसेस को सस्पेंड किए बगैर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेके जब आप बाहर चले जाते हैं और आपकी अपील्स वो डिसमिस कर दी जाती हैं, तो फिर वहां के ऊपर आपका जो प्रोटेक्टिव बेल है उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता। और जब आपका प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर अगली चीज जो हुई है वो बिल्कुल उसी तरह हुई है कि आपने प्रोटेक्टिव बेल ली, आप अदालत के अंदर चले गए और वहां के ऊपर जाके आपने एप्लीकेशंस मूव कर दी इन दो केसेस के अंदर। अब उन दो केसेस के अंदर जो एवनफील्ड वाला केस है उसके अंदर तो ऑलरेडी उनकी सस्पेंशन थी, लेकिन चूंकि वो एब्सेंट थे इस वजह से वो अपील डिसमिस हो गई। अब सिर्फ एक ही केस है, वो है अजीजिया का, कि जिसके अंदर ये था कि उनकी 426 के नीचे सस्पेंशन मौजूद नहीं थी, लेकिन चूंकि दोनों जगह था लिहाजा प्रोटेक्टिव बेल आई। और वो देखा होगा आपने कि 2 दिन पहले उस प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड किया गया था। जब वो प्रोटेक्टिव बेल एक्सटेंड आ गई तो बात तो वही आ गई कि आपने फिर सरेंडर किया, और फिर आपकी जो प्रोसिक्यूशन थी उसने कहा कि मैं इसको फॉलो अप नहीं करना चाहता, और जब फॉलो अप नहीं करना चाहता तो प्रोटेक्टिव बेल भी मौजूद है, फॉलो अप भी नहीं है, तो फैसला फिर यही आना था कि अदालत ने उन अपील्स को जो है, जो एप्लीकेशन है उन्हें एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो चीज है वो आगे जाएगी। लेकिन एक और उसके अंदर लीगल क्वेश्चन अब आएगा इस चीज के अंदर है कि क्या प्रोटेक्टिव बेल जो है उसको कितनी देर तक चलाया जाएगा, कि जितनी देर तक क्या 426 की जो एप्लीकेशन है सस्पेंशन की वो लगेगी तो प्रोटेक्टिव बेल का टेन्योर जो है वो खत्म होगा। ये भी अभी इस चीज के अंदर तो आएगा। आईन और कानून क्या कहता है इस मामले पर, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल है ये कितनी देर तक चलेगी? अगर तो आज अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये है कि मियां साहब की सिर्फ अपील्स रिस्टोर हुई हैं, सस्पेंशन जो है उनको करवानी पड़ेगी। और अगर वो सस्पेंशन आज इस ऑर्डर के अंदर नहीं हुई तो फिर जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो मुझे लग रहा है वो उसके अंदर आएगी कि अगर अदालत ने आज प्रोटेक्टिव बेल या बेल ऑर्डर ग्रांट नहीं करते तो फिर वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक 401 के नीचे एप्लीकेशन एक्सेप्ट की हुई है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उसके ऊपर जाया जाएगा। और वो उन्होंने कमेंट्स जो हैं जो समरी अप्रूव करके भिजवाए हुए हैं जो आपके नैब के जज साहब है उनके पास, और उनके मेरा ख्याल है कमेंट्स आज या कल वहां पे पहुंच जाएंगे, तो फिर डिस्क्रिप्शन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की आ जाएगी और पंजाब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक फैसला करेगा। तो वो उस चीजों के अंदर जो चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो वो सरेंडर लॉ के मुताबिक था कि मियां साहब को जेल के अंदर जाना चाहिए था,
وہ جو چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکل چیزوں کے اندر جا کے تو وہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی آ گئی, 426 ابھی سسپینڈ نہیں بھی ہوئی, وہ باہر ہیں. اور اس کے بعد اگر پنجاب گورنمنٹ انہیں اس کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیتی ہے تو پھر میاں صاحب ان اپنی دونوں جو کیسز ہیں ایک کے اندر وہ آلریڈی باہر آ جائیں گے آج کی رجسٹریشن کے بعد جیون فیلڈ والا, تو دوسرے والا بھی جو ہے اس کی پیروی جو ہے وہ باہر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اور اب عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ کب ان کیسز کو لگاتی ہے اور لگا کے اس کے اوپر میرٹ کا فیصلہ کرتی ہے. تو حافظ صاحب جب میاں صاحب گئے تھے لندن تو اس وقت تو ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی, اب جب کہ وہ واپس آ گئے ہیں, اپیلیں بحال ہو چکی ہیں, تو پھر اب اس وقت رائٹ ناؤ ان کی سزاؤں کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں ان کی سزا جو تھی وہ ایک کیس کے اندر سسپینڈ ہوئی تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ایون فیلڈ والے میں, جس کے اندر جو تھا انہیں 10 سال کی سزا تھی, وہ ان کی سزا جو تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے. اس کے بعد ان کا جو دوسرا کیس تھا وہ تھا آپ کا یہ والا العزیزیہ والا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے تو وہ ایون فیلڈ کے کیس کی وجہ سے جیل میں گئے تھے اور وہاں سے ان کی سسپینشن آئی تھی تو وہ باہر گئے تھے. اس کے بعد دوسرے کیس کے اندر جو تھا انہیں سزا ہوئی تھی 7 سال کی اور 10 سال کے لیے انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اور پھر یاد ہوگا کہ پھر دوبارہ میاں صاحب جب جیل گئے تھے اور وہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا کوٹ لکھپت جیل کے اندر, اور پھر 2019 کے اندر آن میڈیکل گراؤنڈز میں باہر چلے گئے ہیں. تو آج ٹیکنیکلی اور لیگلی یہ ہے کہ اگر دونوں اپیلز کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے تو ایک کیس کے اندر تو انہیں ریلیف ملا ہوا ہے اور دوسرا جو کیس ہے اس کے اندر صرف ان کی ریسٹوریشن ہے جو العزیزیہ والا ہے. اب اگر ان کے ساتھ ان کی آج اپلیکیشن سسپینشن کی جو ہے اگر وہ بھی عدالت اس پہ کو آرڈر کر دیتا ہے یا پروٹیکٹیو بیل کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے اس چیز کے اندر ان کی بیلز کے کانٹیکسٹ کے اندر تو سچویشن کچھ اور آئے گی. اور اگر صرف ریسٹوریشن کی جاتی ہے تو وہ جو سسپینشن ہے یا وہ سسپینشن جو ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ دی گئی تھی العزیزیہ کے اندر جب وہ باہر گئے تھے یا اس آرڈر کو ایکسٹینڈ کر دے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ میاں صاحب کو جیل کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں سے جا کے العزیزیہ کے اندر اپنی سسپینشن کو اپلائی کرنا پڑے گا. اور اس صورت کے لیے میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر وہ صرف اسی وجہ سے دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی اور آتی ہے کہ جہاں کے اوپر العزیزیہ کے اوپر ریلیف نہیں ملتا تو پھر وہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ڈسکریشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے. تو حافظ صاحب آج تو خود دوران سماعت نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو نیب کے کردار پہ کیا کہیں گے, کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نیب کی جو اریسٹ کی ضرورت ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب کنوکشن نہ ہوئی ہو. اس سے پہلے نیب کی اریسٹ جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ اریسٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر وہ اریسٹ کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آج پروسیکیوٹر جنرل نے جو یہ کہا ہے کہ جی کنوکشن کے بعد چونکہ ہماری ڈسکریشن نہیں رہتی, چونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس سیکشن 492, 493, 494 CRPC کا ہے, آپ اپنی پروسیکیوشن کو وڈرا کر لیتے ہیں. یہ ایک ہمارا CRPC کا پروسیجر ہے. لیکن جب آپ کنوکشن آپ کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو وڈرال ہے وہ پروسیکیوشن نہیں کر سکتی. پھر عدالت نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ عدالت فیصلہ دونوں سائڈز کو سن کے کرتی ہے. اور اس کے اندر بھی اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے کیس کو پراپر ڈیفینڈ نہیں کرتی تو پھر عدالت جو ہے وہ جو چونکہ ڈاؤٹس تو ہوتے ہیں, ایشوز تو ہوتے ہیں ان کیسز کے اندر, ججمنٹس کے اندر جو پوائنٹ ہے, تو پھر عدالت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈیفینس سائڈ کا کرتی ہے. اور یہی اس چیز کے اندر آیا ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ ریفرنس جو تھے یہ ہم نے نہیں بنائے تھے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں بھجوائے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک JIT بنی تھی, JIT کے بعد یہ ریفرنسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں, 2 کے اندر انہیں سزا ہوئی ہے, تیسرا فلیگ شپ جو تھا اس کے اندر انہیں کوئٹ کر دیا گیا. اب چونکہ ہماری لمیٹیشنز ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا تو پھر آپ ایک کلیئر سینس کر کے آئیں اور کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تاکہ بات آگے جائے ہی نہ. تو وہ آج آ کے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں بٹ ہمارے آگے لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں, اور وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز جو پروسیجر ہے جب آپ ریوائیو کریں گے اور ڈیفینس سائڈ اپنے آرگومنٹس کرے گی تو پھر ہم اس کے اوپر آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو اگر آج ان کو اعتراض نہیں ہے ان کے اریسٹ کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ جب ریگولر اپیلز بھی لگیں گی تو اس وقت بھی ان کا موقف یہی ہوگا جو آج اس کا آئے گا اور یہ ریفرنسز جو ہیں وہ ایکویٹل کی طرف چلے جائیں گے. اچھا حافظ صاحب, اپیلیں جب بحال ہو گئی تو پھر ٹیکنیکلی جو پروٹیکٹیو بیل تھی وہ تو ان افیکٹو ہو گئی. اب پھر کیا ہوگا؟ کیا میاں صاحب جیل جائیں گے یا پھر پری اریسٹ بیل کا آپشن بھی موجود ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جو تھی وہ تو صرف اس حد تک تھی کہ مجھے جو ہے جو میری اپیلز ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ پہلا انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے صرف پروٹیکٹیو بیل فائل کی.
جب انہیں پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپیلز فائل کی، اور جب دوسری دفعہ جب انہوں نے اپیلز فائل کی تو آپ نے لاسٹ ڈیٹ پہ دیکھا ہوگا جو 24 پہ تھی، اس کے اندر پروٹیکٹیو بیل کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا. آج پھر جب ایکسٹینشن پہ آیا ہے تو اب اس کا فیٹ جو ہے وہ عدالت کرے گی کہ کیا اس پروٹیکٹیو بیل کو ایکسٹینڈ کرتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا انہوں نے ریسٹوریشن جو اپیلز فائل کی ہوئی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے العزیزیہ کے اندر سسپینشن کی گئی، چونکہ ایون فیلڈ کے اندر لیگلی اب میاں صاحب کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، چونکہ اپیل ریسٹور ہوتے ہوئے جو وہ آرڈر سسپینشن تھا وہ لیگلی ان فیلڈ کے اندر آ جائے گا. اب صرف ایشو جو ہے وہ العزیزیہ کا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ العزیزیہ کی حد تک ہی سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشن میاں صاحب کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کو گئی ہے، وہاں ایون فیلڈ کی طرف سے نہیں گئی. اب جب العزیزیہ والا آ جاتا ہے اور اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے پروٹیکٹیو بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی یا العزیزیہ کے اندر سسپینشن کو نہیں کرتی، تو پھر جو سیکنڈ آپشن لیگل ہے، اور ہر جو ایکیوزڈ ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ سارے لیگل آپشنز کو استعمال کرے، تو وہ پھر آپ کے سامنے پنجاب گورنمنٹ کا آئے گا. اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ آلریڈی انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن جو کامنٹس جائیں گے اس کے مطابق ڈسکریشن جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ ان کی ہے. اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی ڈکلیئر کر چکا ہے کہ چونکہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، اور لاہور کے اندر ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر ایگزیکٹولی ہے، اور وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ڈسکریشن جو ہے جیل سپرڈنٹ کی جو 1978 کے پاکستان پریزنز رولز ہیں اور 401 جو CRPC ہے وہ آپ کا پنجاب گورنمنٹ کو آتھورائز کرتا ہے کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، ایک اور چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا، یہی جو 2 رکنی بینچ ہے جس نے آج سماعت کی ہے، یہی جو ہے آگے بھی اس کی سماعت کرے گا، تو آنے والی سماعت میں کیا کارروائی ہوگی، کہاں سے سماعت شروع ہوگی، وہ بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیں، ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو بینچ بنا تھا یہ ریسٹوریشن کے لیے بنا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آج عدالت نے ان کی اپیلز کو ریسٹوریشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اپیلز جو ہیں وہ ریسٹور ہو گئی ہیں جو ڈسمسل فار نان پروسیکیوشن کی وجہ سے تھیں. اب کسی بھی وقت جو ہے وہ جج صاحب جو ہیں چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کب اس کیس کا فیصلہ اس اپیلز کو لگاتے ہیں. وہ اگلے ہفتے لگاتے ہیں، وہ اس کے اگلے ہفتے بعد لگاتے ہیں. یہ ٹوٹل ڈسکریشن جو ہے وہ عدالت کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں جلدی یہ کیس لگے گا تو پھر ڈیفینس سائڈ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ موو کرے گی اس چیز کے اندر کہ جی ہماری اپیلز کو جلدی سنا جائے، اور پھر عدالت جو ہے اس اپلیکیشن کو اگر مناسب سمجھے گی تو ایکسیپٹ کر کے سن لے گی، اور اگر وہ سمجھے گی کہ میں اس کو اپنی ٹرن پہ سنوں گا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ٹرنز ہے وہ بڑی دیر کے بعد آتی ہے. اور اگر وہ اپیل جب لگے گی، سنی جائے گی، تو ڈیفینس سائڈ جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس دے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ نیچے کنوکشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور ایون فیلڈ کے اندر کوئی ایکیوز بھی ایکوٹ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ کیس نیب کا بنتا نہیں ہے اور ہمیں اس کے اندر آنریبلی جو ہے وہ ایکوٹ کیا جائے. اور اس کے بعد ڈیفینس سائڈ کی باری ہے، اور اگر ڈیفینس نے آج ہی اپنا موقف دے دی ہے کہ جی یہ ہمیں ان کی اریسٹ ابھی نہیں چاہیے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کی اپیل سٹیج پہ آئے جائیں کہ جی ہمیں ان کی ایکویٹل جو ہے اس کی ہم ڈسمسل چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے ان کیسز کو لے کر؟ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر پاکستان کا پروسیکیوشن سسٹم جو ہے اس کے اندر کوئی پروسیکیوشن جو ہے جس میں نیب بھی ایک پروسیکیوشن ہے، اگر وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کرتی تو اس کا الٹرنیٹ یہی ہے کہ وہ اپیل جو تھی وہ ایکسیپٹ ہوں گی اور میاں صاحب جو ہیں وہ آنریبلی ایکویٹڈ ہو جائیں گے. اب یہ ٹائم ہے کہ کتنا اس پہ ٹائم لگتا ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہ وہ کب ان اپیلز کو ری فکس کرتے ہیں اور میرٹس پہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، عموماً دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز میں جو ہے ہائی کورٹ سے ضمانت فوراً مل جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی اس اپیلوں پر بھی انہیں ضمانت مل جائے گی؟ نہیں، اب تو اپیل ضمانت والا تو اب ایشو ہی نہیں ہے نا جی. اب تو یہ ہے کہ ایک کیس کے اندر تو ان کی آلریڈی سسپینشن تھی، اور وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضمانت کا لفظ ہم اس جگہ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کی کنوکشن نہ ہوئی ہو، اور کنوکشن کے سے پہلے یا ٹرائل سٹیج کے اوپر یا آپ کا جو ہے انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر آپ ضمانت عدالت سے لے لیتے ہیں. اب دوسرا سسپینشن آف سینٹینس آپ کی وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سزا دے دے تو پھر وہ جو سسپینشن آف سینٹینس ہے اس کو ادروائز آپ ضمانت ہی کہیں گے کہ جی، اور اس کی میڈیکل گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی اسٹیچویٹری گراؤنڈز بھی ہوتی ہیں کہ جی چونکہ لمبے، اور وہ ہمارا 426 کے اندر جو وہ ڈیفائن کیا گیا ہے.
وہ جب چیز جو ہوتی ہے تو وہ عدالت اس سزا کو اس پیریڈ کے لیے سسپینڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے وہ جو ہے وہ آپ کے ٹرائل کورٹ کے بعد ایپلیٹ کورٹ کی اتھارٹی ہے، اور ان کیسز کے اندر ایپلیٹ کورٹ ہماری ہائی کورٹ ہے۔ اب ہائی کورٹ جو ہے ان سزاؤں کو اگر سسپینڈ کر دے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھ لے کہ یہ کب تک جا کے اسے لگیں گی، وہ ڈسکریشن ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میاں صاحب کی آلریڈی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے، اور وہ سیکشن 232 کے نیچے امینڈمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سسپینشن آف سینٹینس میئر جو ہے وہ کسی شخص کو ٹیکنیکلی اور لیگلی سپورٹ نہیں کرتی کہ وہ پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اندر انٹر ہو، تو وہاں کے اوپر یہ ہے کہ انہیں ایکویٹل جو ہے وہ ارلیسٹ چاہیے۔ اسی لیے یہ ہے کہ وہ واپس بھی آئے ہیں، انہوں نے سرنڈر بھی آج کر دیا ہے، اور عدالت سے ان کو آج ریلیف مل گیا ہے، پروسیکیوشن کا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ کیسز جو ہیں ڈیفینیٹلی ارلیسٹ ہی لگیں گے، اور ارلیسٹ لگ کے اور اس کے اوپر اگر فیصلہ جب آئے گا، اگر میاں صاحب ایکوٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر آنریبلی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے۔ اب کسی بھی حلقے کے اندر چونکہ ایک ایکوٹل جو شخص ہے وہ کرے گا اور اس کو پیپر فائل کر سکتا ہے، وہ پھر ایک کنٹیسٹ میں آئے گا۔ دوسری سائڈ یہ کہے گی کہ جی یہ پیپر ایکسیپٹ نہ کیا جائیں، چونکہ سپریم کورٹ کی آلریڈی پاناما کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 2018 میں ججمنٹ آئی ہے 62(1)(f) کے اوپر کہ جتنی دیر تک کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن موجود ہے، وہ پاکستان کی۔ تو حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی پروسیس ہوتا ہے کہ آؤٹ آف وے جا کے ریلیف دیا گیا ہے میاں صاحب کو؟ نہیں، آؤٹ آف وے ریلیف نہیں ہے اس کے اندر، کورٹس کا بالکل آؤٹ آف ریلیف نہیں ہے، نہ ہم اسے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کہیں گے۔ اس کے اندر صرف ایک چیز یہ آئی ہے کہ کورٹ کا اصل جو آرمز ہیں وہ پروسیکیوشن ہوتی ہے، کہ پروسیکیوشن اگر کسی چیز کو کنٹیسٹ کرے گی تو کورٹ آگے جائے گی نا جی۔ اب آج بھی پروسیکیوشن نے کنٹیسٹ نہیں کیا، پچھلی ڈیٹس بھی کنٹیسٹ نہیں کیا، تو کورٹ کے پاس سو موٹو جورسڈکشن نہیں ہے کہ جی ایک چیز جو ہے وہ پروسیکیوشن ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہی اور میں اس کو جا کے ایکسرسائز کروں کہ جی مجھے یہ بندہ جو ہے یا یہ شخص جو ہے میں نے اسے ہر حال کے اندر جیل بھیجنا ہے۔ عدالت کا کام جو ہے وہ فیکٹس اور لا اور پروسیکیوشن کے اوپر کیا جائے، اور آج بھی جو عدالت نے کیا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے۔ صرف لوگ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو آنا چاہیے تھا کہ وہ آ کے پراپر اس کو ڈیفینڈ کرتا، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب کی جانب سے ریلیف ہوا ہے، کیونکہ آج نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب کی جانب سے ریلیف ملا کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اپیلوں کی بحالی پہ۔ دیکھیں نا کہ اگر آپ پچھلے 4 دن سے ایک چیز دیکھیں تو اگر پروٹیکٹیو بیل آئی ہے تو نیب نے کہا ہے کہ ہمیں پروٹیکٹیو بیل پہ اعتراض نہیں ہے۔ دوسری سٹے جب وارنٹس ان کے ایشو ہوئے تھے نیب کورٹ نے، نیب نے وہاں پہ جا کے کہا ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے۔ پھر جب پچھلی ڈیٹ پہ تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے چیئرمین سے اور پروسیکیوٹر جنرل سے جا کے پوچھ کے آئیں اور ہم اس کو نوٹس کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کی جو پروٹیکٹیو بیل تھی ایکسٹینڈ کر دی۔ آج وہ آئے ہیں پروسیکیوٹر جنرل صاحب اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایٹ ہائیسٹ لیول ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اریسٹ جو ہے وہ میاں صاحب اس وقت نیب اریسٹ کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ میاں صاحب انڈر ٹرائل نہ پرزنر ہیں نہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہیں۔ وہ تو اس وقت جو پرزنرز تھے یا ہیں وہ تو اس نیب کورٹ کی عدالت کے ہیں جنہیں انہوں نے سزا دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ لیکن آج انہوں نے وہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہمیں کوئی اریسٹ پہ بھی نہیں ہے اور ریسٹوریشن پہ بھی نہیں ہے، اور عدالت نے دونوں چیزوں کو مان کے جو ان کی پریز تھی میاں صاحب کی جو اس کی تھی کہ مجھے ریسٹور کر دیا جائے، وہ عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اب وہ جو ایک چیز ہے کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے اوپر عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے، یا یہ ان کی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یا اگر انہوں نے ریسٹوریشن مانگی ہے تو العزیزیہ کے اندر جو ہے کہ جو آلریڈی انہیں میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دی گئی تھی شاید اس کی ایکسٹینشن انہوں نے مانگی، اور اس کے اندر کہا گیا ہو کہ ہماری اس بیل کو چونکہ ہم آ تو گئے ہیں باہر تو ہمیں ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو جو ہائی کورٹ کا ایک ڈیٹیل آرڈر آئے گا وہ ان ساری چیزوں کو کلیئر کرے گا کہ کیا صرف ریسٹور اپیلز کی گئی ہیں یا العزیزیہ کے اندر بھی ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دیا ہے سسپینشن کی حد تک یا پروٹیکٹیو کا، اور اگر دونوں چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر جو آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ایک فیصلہ کرے گی اور فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا حافظ صاحب، ان اپیلوں کی بحالی کے بعد اب نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، مجرم کا یا پھر ملزم کا؟ اپیلوں کی بحالی کے بعد ایک کیس کے اندر جو ہے
وہ ان کا اسٹیٹس سسپینشن کی حد تک ہے، اور دوسرا ان کا چونکہ سسپینشن نہیں ہوئی تو ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ مجرم کی حد تک ہے، اور جو مجرم ہے، کنوکٹڈ شخص جو ہے، وہ پاکستان کی پالیٹکس یا پاکستان کے الیکشن سسٹم کے اندر حصہ نہیں لے سکتا۔